صدر ٹرمپ کے ایرانی فوج کو تباہ و برباد کرنے کے دعوے ہوا ہو گئے۔ امریکی حملوں پر ایران کا بھرپور رد عمل۔ مشرق وسطی میں 18 اہم امریکی فوجی مقامات کو نشانہ بنا ڈالا۔ کویت میں علی السالم اور احمد الجابر ایئر بیسز، بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر میزائل اور ڈرون حملے، آبنائے ہرمز بند کر دی گئی۔ مشرق وسطی میں پھر جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ آبنائے ہرمز اور خلیج فارس میں پاسداران انقلاب اسلامی اور امریکی افواج کے درمیان شدید جھڑپیں۔ امریکی حکام کے حملوں کی تصدیق۔ سرک میں نیول بیس پر حملہ، جنوبی ایران میں متعدد مقامات پر دھماکے، بندر عباس، مناب اور قشم پر بھی حملے کیے گئے۔ ایران کو دھمکیوں سے جھکایا نہیں جا سکتا، صدر مسعود پزشکیان کا واضح اور دو ٹوک پیغام۔ کا ایران جنگ نہیں چاہتا، خود مختاری اور قومی وقار پر کسی قسم کا سمجھوتا قبول نہیں کریں گے۔ اگر جارحیت کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو ہم ہرگز پسپائی اختیار نہیں کریں گے۔ خطے کے عرب ممالک کو ایران کے خلاف متحد کرنے کا دشمن کا منصوبہ بھی ناکام ثابت ہوا۔ کسی ملک کو طیاروں بمباری کے ذریعے سرنڈر کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ایران یقینی طور پر ایسا ملک نہیں جو سرنڈر کر دے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، دشمن کی ہر قسم کی شرارت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں کر کے امریکہ سفارتی عمل کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ چین کا مشرق وسطی میں مزید کشیدگی میں اضافے سے گریز کرنے پر زور۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا، فریقین تنازع کو مزید شدت دینے اور صورتحال کو بگاڑنے سے گریز کریں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے پارلیمنٹ میں خطاب میں کہا کہ اسرائیلی غنڈہ گردی نہ روکی گئی، چند نتائج پورے خطے اور تمام انسانیت کو بھگتنا پڑیں گے۔ امریکہ سے مشاورت کے بعد قطری وفد ایران پہنچ گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق قطری وفد دو طرفہ تعلقات اور علاقائی پیش رفت پر بات چیت کے لیے ایران پہنچا۔ قطری وفد ایران امریکہ جنگ ختم کرنے کے سفارتی عمل پر بھی بات چیت کرے گا۔ اور وفاقی وزیر داخلہ کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، زیر تربیت اے ایس پی سے ملاقات، پیشہ ورانہ تربیتی امور پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ اے ایس پیز کو بہترین تربیت اور جدید سہولیات کی فراہمی ہماری ترجیح ہے۔ اکیڈمی میں تربیتی اور رہائشی سہولیات کو عالمی معیار کے مطابق بنایا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام پر مشکلات کے باوجود عمل پیرا رہنے کی کوشش کی، ملکی معیشت کو بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر اعظم کا قومی اقتصادی کونسل کی بیٹھک میں اظہار خیال، اجلاس میں اہم معاشی اہداف کی منظوری، وفاق اور صوبوں سے ترقیاتی منصوبے کے اہم امور پر اتفاق۔ قومی ترقیاتی بجٹ کے لیے 3669 ارب روپے کی منظوری، وفاقی پی ایس ڈی پی پر 820 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 2938 ارب روپے مختص، اگلے مالی سال کے لیے 4% شرح نمو کا ہدف مقرر۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ زیادہ سے زیادہ وسائل پیدا کرنا اور دفاع کے لیے وسائل کی فراہمی ہماری ترجیح ہے۔ جب تک مل کر کام نہیں کریں گے، دہشت گردی کا ناصر ختم نہیں ہوگا۔ بجٹ اجلاس 12 جون سے منظوری تک بلا تعطل چلانے کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق ہفتہ اور اتوار کو چھٹی بھی نہیں کی جائے گی۔ عاشورہ سے قبل بجٹ منظور کروانے کا حکومتی ہدف ہے۔ بجٹ اجلاس بغیر کسی وقفے کے منظوری تک مسلسل جاری رہے گا۔ عاشور سے قبل بجٹ منظور نہ ہو سکا تو فقط یوم عاشور کی تعطیل کے علاوہ کوئی چھٹی نہیں ہوگی۔ کراچی سے متعلق وعدوں کی تکمیل کا وقت آ گیا۔ 2022 سے 2026 تک مسلسل وعدے ہوئے، اب عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے کہا، کراچی کو سیاسی مصلحتوں کی بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے۔ سندھ میں 18 سال سے بدترین حکمرانی اور وسائل پر قبضہ ہے۔ آئی ایم ایف کی بجٹ میں درآمدی الیکٹرک وہیکل پر ٹیکس میں کمی کی مخالفت، ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے درآمدی الیکٹرک وہیکل پر سیلز ٹیکس 25% کرنے کا مطالبہ کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مقامی صنعتوں میں ہنرمند افراد کا روزگار بچانے کی ہدایت کی۔ آئندہ بجٹ میں گاڑیوں کے مقامی صنعت کو خام مال پر رعایت دینے کی تجویز ہے۔ گاڑیوں کے مقامی صنعت کو خام مال پر ٹیکس صرف 1% ہو سکتا ہے۔ مقامی گاڑیوں کے پرزہ جات بنانے کے لیے درآمدی ڈیوٹی 10 سے کم کر کے 5% کیے جانے کا امکان۔ پاکستان آرمی ایویشن کا MI-17 ہیلی کاپٹر مظفر آباد کے قریب حادثے کا شکار، ہیلی کاپٹر میں سوار تمام اہلکار شہید ہو گئے۔ ریسکیو اور امدادی ٹیمیں فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچ گئیں۔ ISPR کے مطابق ٹیک آف کے دوران فنی خرابی کے باعث حادثہ پیش آیا۔ فنی وجوہات کا تعین کرنے کے لیے تحقیقاتی بورڈ تشکیلی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا قیمتی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس۔ صدر وزیر اعظم کا حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، شہید تمام اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ صدر آصف زرداری نے کہا، قوم شہداء کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے، شہداء کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پوری قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔
सानिया बल्दिया फैक्ट्री के मुल्जिमान अब्दुर्रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया बरी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुल्जिमान की अपीलें मंजूर कर ली। ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट का मुल्जिमान की सजाए मौत का फैसला कलअदम करार। अदालत ने मुल्जिमान को शक का फायदा देते हुए बरी किया। अदालत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फरीक बनाने की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा, सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि MQM का कराची पर कंट्रोल था, इसलिए गवाहान खामोश रहे। जुबैर चरिया का एतराफी बयान है, अब्दुर्रहमान भोला का नहीं। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला मेरिट पर दिया। हम पर सानिया बल्दिया फैक्ट्री की तोहमतें लगाई गईं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। जंग के अस्पताल के दौरान इलाज दम तोड़ने वाली लड़की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तशद्दुद या जिनसी ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि 18 साल की लड़की शुगर की मरीजा और 5 साल से इंसुलिन पर थी। लड़की को बेहोशी की हालत में अस्पताल छोड़कर जाने वाले 4 मुल्जिमान हिरासत में हैं। सरपारकर में ऊँटनी पर फकाना तशद्दुद, दोनों आंखें निकाल दी गई। ऊँटनी पर तशद्दुद करने वाले 6 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 गिरफ्तार। FIR के मुताबिक मुतासरा ऊँटनी को कई रोज तक भूखा प्यासा रखा गया, बदतरीन तशद्दुद किया गया। वज़ीर आला सिंध के नोटिस के बाद महकमा लाइव स्टॉक की खुसूसी टीम मुतासरा इलाके पहुंच गई। वेटनरी डॉक्टर ने जख्मी ऊँटनी का इलाज शुरू कर दिया। कराची में सिंध असम्बली के करीब रेड जोन में डकैती की बड़ी वारदात। डाकू मोबाइल मार्केट से 40 लाख रुपए से जायद मालियत के 55 मोबाइल फोन लूट कर फरार। एडिशनल IG आजाद खान ने DIG साउथ से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी और मसरूका माल की बरामदगी के अहकामात जारी। सरफराज अहमद को एक और मौका देने का इम्कान। कप्तान शान मसूद का मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत हाल से दोचार। PCB बोर्ड इजलास से कबल अहम तरीन ओहदेदार ने सरफराज अहमद को जिम्मेदारियां जारी रखने का इंदिया दिया। 22 क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल रेड बॉल ट्रेनिंग कैंप के सरबराह सरफराज अहमद हैं। दौरे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए टेस्ट टीम का इंतखाब रेड बॉल कैंप से होगा। NDMA ने 10 से 15 जून तक बालाई इलाकों में मुमकिन सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर में शदीद बारिशों का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में नदी नालों और बरसाती गुजरगाहों में तुंगी आने का खदशा है। चित्राल, शांगला, कोहिस्तान, बटग्राम, मानसेरा में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, बाग और राबालाकोट में मकामी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है।